میری زندگی رمضان سے پہلے کیسے گزر رہی تھی وہ مجھے پتہ ہے۔ اب رمضان کے آنے سے آیا یہ مقصد حاصل ہو پا رہا ہے یا نہیں؟ میری زندگی میں نمازوں کے حوالے سے، جو کہ اسلام کے 5 پلرز میں سے ایک بنیادی ستون ہے، کوئی تبدیلی آئی؟ پہلے بھی میں نمازی تھا لیکن کوئی زیادہ اہتمام نہیں تھا۔ رمضان کے آنے کی وجہ سے میں باقاعدہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر تو یہ تبدیلی آئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تقویٰ کا حصول ہوا چاہتا ہے۔ رمضان کے آنے کی وجہ سے جو اس کا مقصد ہے وہ حاصل ہو رہا ہے۔ اور اگر نمازوں کی ترتیب میری ویسی ہی ہے، وہ پڑھی نہ پڑھی تو بڑی دور کی بات ہے، کیونکہ یہ ایک فرض عمل ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام ایک ایک کڑی ٹوٹتا جائے گا۔ ایک کڑی ٹوٹ جائے گی، لوگ اس سے بعد والی کڑی کو پکڑ لیں گے، وہ والی کڑی بھی ٹوٹ جائیں گی، اس کے بعد والی کڑی کو لوگ پکڑ لیں گے۔ سب سے پہلے اسلام کے معاملات میں سے وہ خلافت اور حکومت کا ٹوٹ جانا ہے، اور اس کے مقابلے میں سب سے آخر میں جس کڑی نے ٹوٹنا ہے وہ نماز ہے۔ اور اسی بنیاد پر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس کسی شخص نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا، یقیناً اس بندے نے کفر کر لیا۔ یعنی کہ جو آخری کڑی ہے وہ بھی ٹوٹ گئی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پلے اسلام کی کڑیوں میں سے کوئی بھی کڑی نہیں ہے۔ تو وہ فرضیت پڑھنا نہ پڑھنا تو الگ ایشو ہے، وہ تو پڑھنی ہی پڑے گی۔ اگر رمضان کے آنے کی وجہ سے پہلے میری سستی تھی، نہیں پڑھ سکتا تھا، اب تبدیلی آئی، 5 نمازیں پڑھ رہا ہوں۔ رمضان کے آنے کی وجہ سے پہلے کبھی لیٹ پڑھ لی، کبھی وقت پر پڑھ لی، اور اب آنے رمضان کی وجہ سے نماز باجماعت ادا کرنے کا میں اہتمام کرتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ تبدیلی آئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ رمضان کا مقصد حاصل ہوا چاہتا ہے، اور یہ خوشی کی بات ہے۔ لیکن اگر ایسے نہیں ہے تو پھر لمحہ فکریہ ہے۔ رمضان سے پہلے قرآن کے ساتھ میرا تعلق کیا تھا، میں نے قرآن کو کتنا وقت دینا ہوتا تھا، اور اب رمضان کے آنے کے بعد میری کیفیت کیا ہے قرآن کے ساتھ تعلق کے بارے میں۔ میں ڈیلی بیس پہ 24 گھنٹے میں قرآن کو کتنا وقت دیتا ہوں، وہ سمجھنے سمجھانے کے حوالے سے ہو، وہ قرآن میں غور اور فکر کرنے کے حوالے سے ہو، وہ قرآن کی لفظی ترجمہ پڑھ کے اس سے گزر کر جانے کے حوالے سے ہو، یا صرف قرآن کی تلاوت کے حوالے سے ہو۔ میری پہلی کیفیت کیا تھی، اور اب آج 6واں روزہ گزرتا جا رہا ہے، آیا ان 6 دنوں میں کوئی تبدیلی آئی یا نہیں آئی؟ اگر تو آئی، اس کا مطلب ہے کہ لعلکم تتقون، وہ مقصد حاصل ہوا چاہتا ہے۔ اور اگر نہیں، پہلے جیسے تھا ویسے اب بھی ہوں، پہلے جو روٹین تھی اسی روٹین کے مطابق رمضان بھی میرا ویسا گزر رہا ہے، تو پھر یاد رہے بھائیوں کہ رمضان ایسے ہی ختم بھی ہو جانا ہے اور یہ مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ رمضان کے حوالے سے ہمارے اسلاف کا یہ نظریہ تھا، وہ کہا کرتے ہوتے تھے کہ انما هو اطعام الطعام وقراءۃ القرآن۔ رمضان اس میں 2 ہی کام کیے جاتے ہیں، اور 2 ہی کاموں کے لیے یہ رمضان آتا ہے۔ ایک ہے قراءۃ القرآن، کیونکہ قرآن کا رمضان کے ساتھ بڑا ایک گہرا تعلق ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اور ساتھ میں جبریل علیہ السلام رمضان کی ہر رات آ کر پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کرتے ہوتے تھے، روزانہ 1 پارہ پڑھتے، سناتے اللہ کے نبی، وہ سنتے جاتے۔ اور جس رمضان اللہ کے نبی علیہ السلام نے آخری رمضان گزار کے اس دنیا سے رخصت ہونا تھا، اس رمضان جبریل علیہ السلام نے 2 مرتبہ پورے قرآن کا دور پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے۔ تو قراءۃ القرآن اور رمضان کا ایک گہرا تعلق ہے۔ اور دوسرا اس میں اطعام الطعام ہے، فقراء، مساکین، بیوائیں، یتیم،
ان کا خیال رکھنا، ان کی سحری اور ان کی افطار کا بندوبست کرنا،